سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مشکل ترین حالات ہیں اور جس انداز سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے کردار ادا کیا. آپ دیکھیں نا کہ بینر مطلب اس کا اوریجن ایک رہا, اس کا انسٹنکٹ ایک تھا, لیکن وہی بات ہے کہ وہ نام اس کے تبدیل ہوتے رہے, لیکن فائنلی یہ کہ دین محمدی کی ترویج اس کے لیے آپ نے کردار ادا کیا. دوسرا یہ کہ آج کی عورتیں بڑا ڈیویٹ کر گئی ہیں مفتی صاحب, مطلب خاص طور پہ جب میں دیکھتا ہوں صاحب ہمارے ہاں جو کچھ بھی سب معاشرے کے اندر ہو رہا ہے, ہم بہت دور چلے گئے سیرت زینبی سے. بتائیے ذرا. جنید بھائی, دو باتیں اس میں سمجھنے والی ہیں. ایک تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے, تو آپ نے وہی کردار ادا کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں ادا کیا. مشکل ترین حالات میں زخمی ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ نہیں چھوڑی, تو انہوں نے بھی وہ کردار نہیں چھوڑا, اور استقامت کا پہاڑ بن کر بھی دین اسلام کا کلمہ حق انہوں نے بلند کیا. عورتوں کے لیے سب سے بڑی بات جو سمجھنے والی یہ ہے کہ آپ کے کردار کو پڑھیں, کیسے آپ نے عبادات, تقوی اور ریاضت کے ساتھ سارا کچھ کیا. اور یہاں ایک سب سے اہم بات جو میں اپنے ناظرین کے لیے پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے بھائی اور بہن کی محبت. آج کے دور میں بھائی بہن آپس میں محبت کرنی چھوڑ گئے, مفادات کے لیے ایک دوسرے سے الجھ پڑتے. میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بڑی خاص کہتے تھے بھائی اور بہن کی محبت کے لیے, کہا اگر کسی بھائی کی بہن سے محبت کم ہو جائے یا بہن کی بھائی سے, تو یہ سوچ کے اس سے محبت کریں کہ یہ میرے ابو جان کے بیٹے ہیں, میرے ابو جان کی بیٹی ہیں, اور پھر موتوں پہ آ جاتے ہیں, زندگیوں میں منہ نہیں لگاتے. تو فرمایا کرتے تھے میرے مرنے کے بعد آئے جو تم میرے مزار پر, تو پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر. کہ کیا کیا تم نے زندگی میں, بھائی بہن کی قدر ہی کوئی نہیں کی. یہ دیکھے اپنے شوہر کا بھی خیال رکھا اور اپنے بھائی کا بھی خیال رکھا, اور مشکل ترین حالات میں آپ آئیں اپنے بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ, اور عزم و استقلال کا پہاڑ بن کے ان کے ساتھ کھڑی رہی. اور عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ میں نے کربلا کی راتوں میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی, کربلا میں بھی تہجد نہیں چھوڑی, وہاں پہ بھی پردہ داری نہیں چھوڑی, اور جرت اور دلیری اتنی تھی کہ جب ظلم قضائے یزید میں کھڑی تھی تو وہاں بھی حق کی بات کی اور باطل کا منہ کالا کر کے. اچھا, اس میں مجھے اپنی ایک بڑی اہم ترین بات ہے. دیکھیے کربلا بپا ہوئی, اور یہ کہہ دینا یہ جملہ روی میں بہت آسان ہے کہ کربلا بپا ہو گئی. یہ کرب و بلا جو بپا ہوئی تھی نا, اس کو بیان انسان کر نہیں سکتا. بہت مشکل. ایک خاتون, وہ ایک طرف تو انہوں نے دیکھا کہ سارے لاشیں بکھرے پڑے ہیں, جس میں بچے بھی مطلب اون و محمد بھی موجود ہیں, اس میں بھائی بھی موجود ہیں, اس میں بھتیجے بھی موجود ہیں. پھر دوسرا یہ کہ ان عورتوں کو سنبھالنا, بچوں کو سنبھالنا, اور تیسرا یہ کہ یزیدیت کے چہرے سے نقاب کو مکمل طور پہ چیر پھاڑ کے جو ہے اس کا اصل چہرہ دکھانا, یہ کتنا مشکل ترین کام تھا. سیدہ زینب نے یہ سارے کردار دیکھے ہوئے تھے. حضرت خنسا کے جب بیٹے شہید ہو گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں تو پردے کے ساتھ آئیں, پردہ نہیں کھولا انہوں نے. تو لوگ کہنے لگے اماں جانا آپ اتنی پرسکون ہے, آپ نے پردہ بھی نہیں اتارا. تو کہا میرے بیٹے شہید ہوئے, میری غیرت شہید نہیں ہوئی. تو انہوں نے بھی ویسے کردار رکھا, دیانتداری کے ساتھ, شرافت کے ساتھ, اور علم اور تقوی کے ساتھ. کسی موقع پہ بھی آپ نے قدم کو انہوں نے ڈگمگانے نہیں.